बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह सच्ची, लेकिन क्या उसका तजवीज़ करदा नुस्खा भी ठीक है? उसकी तशखीस में कोई कमी नहीं है। और इस मौके पर हकीम अजमल खां के बारे में कही गई एक बात याद आ गई। हमजा शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस टेक ओवर कर लिया है, और अब वो क्या क्या गुल खिलाएंगे, दिल थाम कर इंतजार फरमाइए। फजल रहमान साहब ने जवाबी हमला किया है, सीज फायर किसने तोड़ा? और यमन की जंग यूक्रेन तक फैल गई है, और यूक्रेन ने ईरान को हथियार सप्लाई करने वाले उसके 3 बहरी जहाज गर्क कर दिए हैं, जिनमें से 2 बहरी जहाज हथियारों से लदे हुए थे। एक जंगी जहाज था जो उनको एस्कॉर्ट कर रहा था। तीनों जहाज उसने बहरा असवद में डबो दिए हैं। आपके इल्म में ये है कि बहरा कैस्पियन की बात कर रहा हूँ। कैस्पियन जो है, इसके एक सिरे पर रूस है, दूसरे सिरे पर ईरान है, और यूक्रेन इस से कुछ फासले पर जो बहरा असवद है उसके किनारे पर वाक़ है। और फिर बिल आखिर कई दिन से भारत में जारी तलबा की तहरीक कामयाब हुई, और मोदी साहब को काकरोच निगल कर इस मामले का कजिया निमटाना पड़ा। तो मेरे ख्याल में पहले यही बात कर लेते हैं। मुख्तसर तबसरा करूंगा। यहाँ तो हमारे यहाँ इस काकरोच पार्टी के हवाले से पाकिस्तान में इनकलाब की भी पेशगोइयां की जा रही थी। किस्सा ये था कि काकरोच जनता पार्टी जो तलबा की बनाई हुई तंजीम है, और उसके नाम की वजह भी आप जानते हैं कि उनके जो चीफ जस्टिस थे सूर्यकांत, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत, उन्होंने तलबा के किसी केस में ये रिमार्क दिए थे कि यह नौजवान काकरोचों की तरह होते हैं, कुछ करते नहीं है, नौकरी इनको मिलती नहीं है। तो इस तरह एक तंज किया और उनका मजाक उड़ाया। तो उसके जवाब में फिर ये काकरोच, हम सब काकरोच हैं की तहरीक चली सोशल मीडिया पर, और उसके साथ ही ये एक पार्टी वजूद में आ गई, और जो तालीमी इस्लाहात का मुतालबा कर रही थी, इम्तहानात में नकल और पर्चे लीक होने के खिलाफ उन्होंने तहरीक चलाई। तो इंडिया की मोदी की गवर्नमेंट ने दिल्ली में इनको बड़ी पूरी ताकत से क्रश करने की कोशिश की, लेकिन ये क्रश नहीं हुई, बल्कि पूरे भारत में मुजाहरे फैल गए। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक बड़े बड़े शहर इन मुजाहरों की जद में आ गए। और वो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी कि ये शरपसंद हैं, पाकिस्तानी एजेंट हैं, इनको हम कुचल देंगे, उसे ये काकरोच आखिर निगलना पड़ा। और वजीर तालीम जो है, धर्मेंद्रा क्या नाम है उसका, वो मुस्ताफी होने पर मजबूर हो गया। उसने खैर अच्छी मिसाल कायम की और मुस्ताफी हो गया, जिसके बाद ये तहरीक खत्म हो गई। लेकिन इस तहरीक के कुछ नकूश जो हैं वो बहुत अहम हैं। मसलन एक तो ये है कि मोदी को पता चल गया कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस हुकूमत के खिलाफ है, और फिर उसे ये भी पता चल गया कि नौजवानों की इस तहरीक की हिमायत में सोशल मीडिया पर जिस तरह का तूफान उमड़ा, उससे निमटना मोदी का बस नहीं है। और अगले आने वाले जो चंद साल हैं, इनमें बीजेपी को चैलेंज करने वाली कुव्वतें सामने आ जाएंगी, ये इंडिया के मुबस्सिर कह रहे हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान का मामला, वही बात चल रही है कि नए सूबे बनने चाहिए, और एक दलील फिर ये दी जा रही है, बिल्कुल नाकस दलील दी जा रही है कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है, इसे कैसे गवर्न करेंगे? राजस्थान, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से इतना बड़ा सूबा है, इसे कैसे गवर्न करेंगे? ये दलील जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, और बल्कि मज़े का खेज है। इसलिए कि चलिए, पंजाब और बलूचिस्तान रकबे और आबादी और रकबे के हिसाब से बहुत बड़े सूबे हैं, तो पख्तूनख्वा सूबा तो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, और वहां आबादी भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, 4-4.5 करोड़ की आबादी है। तो उसको फिर किस बुनियाद पर आप तकसीम करेंगे? और बलूचिस्तान अगर रकबे के लिहाज से बड़ा है, तो आपके इल्म में होगा कि इंडिया का सूबा राजस्थान, जिसकी आबादी भी बहुत ज्यादा है, 5-6 करोड़ से ज्यादा आबादी है उसकी, वो बलूचिस्तान के बराबर रकबा रखता है। तो वो अगर इतना ही बड़ा रकबा अगर 5-6 करोड़ आबादी के साथ भारत गवर्न कर सकता है, तो बलूचिस्तान गवर्न क्यों नहीं हो सकता? अब कल को अगर आप बलूचिस्तान के 3 सूबे बना देते और वहां ये खाना जंगी का माहौल फिर भी खत्म नहीं होता, तो क्या फिर आप 3 के 30 सूबे बनाएंगे? और पंजाब की आबादी 12 करोड़ है, तो यूपी की आबादी कितनी है भारत के सबसे बड़े सूबे की?
25 करोड़ आबादी है यूपी की, 25 करोड़, पूरे पाकिस्तान के बराबर आबादी, और पंजाब से दुगने से भी ज्यादा आबादी यूपी सूबे की है। वो कैसे चल रहा है और वो तरक्की भी कर रहा है। वहां के शहर देखे, वहां रेलों का फैलता हुआ नेटवर्क देखे, वहां सड़कों की तादाद देखे, वहां अस्पतालों डिस्पेंसरियों की गिनती देखें, स्कूलों और कॉलेजों की तादाद देखें, यूनिवर्सिटियों की तादाद देखें। जहां तो यूनिवर्सिटी की सतह के जो तहकीकी इदारे हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दिए, और वहाँ यूपी में इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक और आगरा से लेकर गोरखपुर तक एक से एक तहकीकी इल्मी साइंटिफिक रिसर्च के इदारे फल फूल रहे हैं, बल्कि खुम्बियों की तरह उग रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या है, भारत में 25 करोड़ का सूबा है यूपी, और पंजाब जितने कई सूबे हैं। बंगाल को देख लीजिए, मगरबी बंगाल 12 करोड़ आबादी है। महाराष्ट्र की कितनी आबादी है, 10 करोड़ उसकी भी है। 12-13 करोड़ बिहार की आबादी है। झारखंड को अलग होने के बावजूद उसकी आबादी 12-13 करोड़ है। तो वो ये सब सूबे चल रहे हैं। इसलिए अगर आपने कुछ करना ही है तो जवाज और दलील तो कम से कम ठीक कीजिए। हाँ, आप ये कहिए कि जिस तरह सूबों की तकसीम पूरी दुनिया में कौमियतों की बुनियाद पर होती है, क्योंकि कौमियतों को वफाक की डोरी से बांध कर रखना इस बात का तकाजा करता है कि हर एक को अपनी इज्जत नफ्स महफूज रहने का, अपनी शनाख्त महफूज रहने का एहसास हो। पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर कई अशरों तक सूबा सरहद का नाम नहीं बदला गया। सूबा सरहद कोई नाम ही नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे शमाल मशरकी सरहदी सूबा, शमाल मगरबी सरहदी सूबा, तो पंजाब का कोई नाम रख दे कि शमाल मशरकी सरहदी सूबा। और इस सूबे को नाम देने से इस्टेब्लिशमेंट हमेशा इनकार करती रही कि इससे तअस्सुब फैलेगा। पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के नाम से तअस्सुब नहीं फैला, ये फैला। और फिर वो जरदारी साहब ने बहरहाल ये एक नेक काम किया कि उससे शनाख्त दे दी, अगर ये नाम बड़ा बेजोड़ सा रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा, इतना लंबा नाम, इतना छोटा सूबा और इतना लंबा नाम। पख्तूनख्वा नाम काफी है उसका। पख्तूनिस्तान भी रखा जा सकता था। अगर बलूचिस्तान हो सकता है तो पख्तूनिस्तान क्यों नहीं हो सकता। और फिर अब जो सराइकी बेल्ट में मुतालबे हो रहे हैं कि हमें एक सराइकी सूबा दिया, अलग सूबा दिया जाए, तो वो उन्होंने जो नाम तजवीज़ किया है वो सराइकिस्तान है। और पाकिस्तान में कई स्थान और है, उनसे कोई चिड़ नहीं हो सकती थी, तो फिर इनसे क्यों चिड़े। बल्तिस्तान के साथ तान लगता है कि नहीं लगता। और भावलपुर के इलाके में जो सहरा, एक आबादी वाला सहरा, यानी है तो सहराई इलाका, लेकिन बीच बीच में जखीरे हैं और कुछ आबादियां हैं, गांव है, उनको चोलिस्तान कहा जाता है। यहाँ भी स्थान लगता है। तो खैर ये बात उधर लंबी चली गई। तो इस कौमियती बुनियाद पर आप सूबों को तकसीम करना चाहे तो कर दे। मसलन पश्तून एक कौम है और हजारा दूसरी कौम है, हजारा का सूबा बना दे। पंजाब में सराइकी बेल्ट की बुनियाद पर सूबा बना दे। बलूचिस्तान में पश्तून बेल्ट की बुनियाद पर सूबा बना दे। सिंध में कराची, महाजर, उर्दू, जो भी इसका पस मंजर है वो उसके हवाले से आप सूबा बना दें। लेकिन कम से कम ये इंतजामी बुनियादों पर तकसीम के जहरीले नुस्खे से बाज रहें, क्योंकि इससे तअस्सुबात बढ़ेंगे। जाहिर है जब सिंध का सूबा, उसका नाम बदल दिया जाएगा, उसका नाम खैरपुर सूबा कर दिया जाएगा, हैदराबाद सूबा कर दिया जाएगा, तो सिंधी कहेगा कि सिंध कहाँ गया। पंजाब को आप अपने लाहौर का सूबा बना देंगे, पोठोहार का सूबा बना देंगे, और फिर तो पंजाबी कहेगा कि भाई पंजाबी कहाँ गया। तो ये चीज़ें जो है, अच्छा ये मसला ये है कि ठीक है एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह सच्ची है, उसके शिकवे दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब ने अत मचा दी है और पाकिस्तान की मईशत का वो हाल कर दिया है कि अल्लाह जाने, माहिरीन मईशत ही बता सकते हैं कि पाकिस्तान को इस दलदल में से निकलने के लिए अब 50 साल लगेंगे या 100 साल लगेंगे या उससे पहले ही हो जाएगा कोई बेहतर काम। बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट सच्ची है, लेकिन उसका नुस्खा सही नहीं है। टेक्नोक्रेट हुकूमत वाला भी नुस्खा दुरुस्त नहीं है। हकीम अजमल खान मसीहुल मुल्क उनको कहा जाता था, और बहुत बड़े सिर्फ हकीम ही नहीं थे बल्कि दानश्वर भी थे, शायर भी थे, सियासतदान भी थे। उनके बारे में एक बात मशहूर हो गई थी, मेरा ख्याल है वो गलत मशहूर हुई थी लेकिन मशहूर हो गई थी, कि हकीम अजमल खान मर्ज की तशखीस बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन जो नुस्खा तजवीज़ करते हैं वो इतना कारगर साबित नहीं होता। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जो बीमारी तशखीस की है वो ठीक है। शहबाज शरीफ साहब खा गए इस मुल्क को, इतना ज़्यादा खा गए कि इससे पहले किसी ने इस तरह नहीं खाया होगा।
لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ انتظامی صوبے بنائیں یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنائیں، بالکل نہیں، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہیں چلے گی۔ پرویز مشرف نے بھی ایک غیر جماعتی انتخابات کرا کے حکومت کو ٹیکنوکریٹ کی شکل دے دی تھی، اور ایک شیطان شوکت عزیز کو باہر سے امپورٹ کیا تھا، اس نے پاکستان کے ساتھ کیا حشر کیا۔ فوج اور اسٹیبلشمنٹ بالکل سیدھی بات ہے کہ وہ تشخیص درست کرتے ہیں، انہیں پاکستان کا درد ہے، کیونکہ فوج کے ادارے کا وجود بھی تو اسی بنیاد پر ہے نا کہ اگر پاکستان کے اندر معیشت چلتی رہے تو ان کا درد بالکل صحیح ہے، ان کی سوچ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ جو نسخہ تجویز کرتے ہیں، ماضی میں دیکھیے کیا ہوا۔ پرویز مشرف نے بلوچستان کا اور پختونخوا میں جو کچھ انہوں نے کیا، اس وقت پختونخوا کا نام صوبہ سرحد تھا، جس طرح اس نے مسجدوں پر مباریاں کی، مدرسے اڑائے، چھوٹے چھوٹے بچے مارے، لال مسجد میں بچیوں کو زندہ جلایا، بلوچستان میں قتل عام کیا، تو یہ اس کے تجویز کردہ نسخے تھے جن کا بھگتان ابھی تک ہم نہیں ادا کر سکے، اور ابھی تک پاکستان کے لیے یہ دو مسئلے نہ صرف یہ ہے کہ حل نہیں ہو رہے بلکہ دن بدن پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو رہے ہیں۔ تو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے بجائے سیاسی جماعتوں کو آزادی دے دیں کہ وہ اپنے سیاسی منشور کے مطابق کام کر سکے۔ مثلا کل میں نے ایک خبر پڑھی کہ پیپلز پارٹی مینار پاکستان لاہور پر جلسہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس سے اجازت نہیں مل رہی، اور پنجاب حکومت کے ذرائع کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے اجازت نہیں ہے۔ تو پھر یہ دیکھیے کہ اگر سیاست اس طرح چلانی ہے تو پھر نتائج بھی اسی طرح کے نکلیں گے۔ اچھا، حمزہ شہباز صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیا ہے باقاعدہ، اور چھٹا فلور ان کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ انہیں ان کے پاس عہدہ کون سا ہے؟ کیا انہیں وفاقی وزیر بنایا گیا ہے یا مشیر بنایا گیا ہے یا نگران وزیر اعظم بنایا گیا ہے؟ اس بات کی کوئی سن گن نہیں مل سکی۔ بس یہ ہے کہ وہ پیر کے دن سے وزیر اعظم ہاؤس کے چھٹے فلور پر بیٹھا کریں گے اور انتظامی حکومت چلائیں گے، اور انہوں نے کل وہاں دورہ کیا اور ان کے لیے آفس تیار ہے، وہاں انہوں نے جا کر وفاقی وزراء سے ملاقاتیں بھی کی۔ جب وفاقی وزیروں سے ملاقاتیں کی ہیں تو یقیناً انہیں ہدایات بھی دی ہوں گی، گویا کہ اب وفاقی حکومت، وفاقی کابینہ کو ہدایات دینے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ پہلے ایک ہدایات وزیر اعظم کے دفتر سے آتی تھی، دوسری ہدایات محسن نقوی کے دفتر سے آتی تھی، تیسری ہدایات کسی ریٹائرڈ بزرگوار کے دفتر سے آتی تھی۔ اب خیر سے یہ چوتھا اقتدار اعلیٰ آ گیا ہے، کس حیثیت میں آیا ہے یہ پتہ نہیں، لیکن پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی قانون ضابطہ نہیں ہوتا، اور ویسے آئے بڑے درست موقع پر ہے۔ 10 ملین ٹن گندم درآمد کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے پہلے سے تیاری تھی، یعنی جس طرح پنجاب اور وفاق نے مل کر پنجاب کی زراعت کو ختم کیا، تو اس کے بعد یہ یعنی وہ ساری جو مشق تھی اسی کام کے لیے تھی کہ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر ہم 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کر لیں گے۔ تو 10 لاکھ ٹن گندم یہ سینکڑوں ارب کا مسئلہ ہے، درجنوں ارب کا نہیں، سینکڑوں ارب روپے کا مسئلہ ہے، اور بہت بڑا ثواب ہے یہ۔ تو اب یہ ثواب آنے والا ہے، ظاہر گندم پاکستان پہنچے گی، پھر وہ فروخت ہوگی، تقسیم ہوگی، اور پتہ نہیں کتنا ثواب ہوگا۔ تو اس ثواب کو بانٹنے کے لیے حمزہ صاحب موقع پر موجود ہوں گے، لہذا تشویش کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا انٹرنیشنل ایشو پر آ جائیں کہ پرسوں تو سارا دن اور رات گئے تک یہ مختلف ذرائع سے، جو امریکی میڈیا ہے اور ریوٹر نیوز ایجنسی ہے، بہت سارے آؤٹ لیٹ یہ خبریں دے رہے تھے کہ آج ایران پر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، لیکن اس رات ایران پر سرے سے کوئی حملہ ہوا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پریڈکشن دھری کی دھری رہ جاتی ہے، واقعات اپنے ہی انداز سے آگے بڑھتے ہیں، اور جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ فیصلے ضروری نہیں کہ جو اعلان وہ کرے اس پر عمل بھی کریں، اور جو اعلان نہ کریں تو وہ اکثر اوقات وہی کرتے ہیں۔ لیکن خیر، اس دوران جو جنگ ہے وہ یمنی محاذ پر سعودی عرب کے ساتھ بہت پھیل گئی ہے۔ سعودی عرب نے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عدن کی حکومت نے الحدیدہ بندرگاہ جو حوثیوں کے قبضے میں ہے، اس کے شمال مغرب میں جزیرے ہیں کمرون نامی، ان جزیروں، بلکہ ایک ہی بڑا جزیرہ ہے وہاں، تو اس بڑے جزیرے پر حوثیوں نے بہت بڑی تعداد میں میزائل اور ڈرون طیارے نصب کر رکھے تھے تاکہ بحیرہ احمر کے ٹریفک کو ڈسٹرب کیا جا سکے،
اور 2 سعودی ٹینکروں پر انہوں نے حملہ بھی کیا اور انہی جزیروں سے حملہ کیا. جیسا کہ میں نے کہا یہ بحر احمر میں ہوا، باب المندب میں ایسا کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی باب المندب میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے، وہاں سے حوثی بہت دور ہے. تو الحدیدہ کی جو بندرگاہ ہے اس پر پھر سعودی اتحاد نے بمباری کی. سعودی اتحاد کی فضائیہ نے جو یمن کے ایئرپورٹ صنعا سے اڑی تھی اور اس نے اس جزیرے پر تمام تنصیبات تباہ کر دی، اور صرف یہی نہیں بلکہ الحدیدہ کی بندرگاہ کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی بمباریاں کی. وہاں 3 گودام بہت بڑے بڑے ہتھیاروں سے وہ اڑ گئے اور بہت بڑا نقصان ہوا. اس کے بعد جواب میں پھر حوثیوں نے یمن سے ملنے والے سعودی علاقے حجاز کا جو وہ حصہ جو جمبو سے لے کر یمن کے بارڈر تک پھیلا ہوا ہے وہاں میزائلوں سے بڑے تابڑ توڑ قسم کے حملے کیے. ایک حملہ تو خیر ناکام بنا دیا گیا. وہ یونان نے جو ان کو ڈیفنس شیلڈ دیا ہے سعودی عرب کو، اس نے کام دکھایا اور وہ میزائل تباہ کر دیے. لیکن جمبو کے پاس جو آرامکو کی ریفائنری ہے اس کو آگ لگ گئی، اس پر میزائل ہٹ ہوئے اور خاصا نقصان ہوا ہے. اگرچہ ایک حصہ تباہ ہوا ہے، باقی ریفائنری بچ گئی ہے، لیکن وہ جو ایک حصہ ہے اس میں ہونے والا نقصان بھی کم نہیں ہے. اور دوسرا حملہ انہوں نے کیا جیزان کے شہر پر جو بالکل یمن کے بارڈر سے بالکل نزدیک ہے، اور وہاں انہوں نے ایئرپورٹ کو اڑا دیا اور وہاں بھی ایک چھوٹی ریفائنری تھی اس کو بھی ہٹ کیا، وہاں بھی کچھ نقصان ہوا. تو یہ سعودی عرب کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اس کے جواب میں پھر سعودی عرب نے جو ایک جزیرے اپنے ان کے علاقے ہیں معرب وغیرہ جو شمالی یمن کے صوبے ہیں جہاں حوثیوں کی طرف سے بہت سارے گودام تھے، ذخائر تھے ہتھیاروں کے، میزائلوں کے اور ڈرون طیاروں کے، ان پر بمباری کی اور بڑی کامیابی سے ان کو بھی اڑا دیا. یعنی کہ اس جنگ میں دونوں فریقوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. اچھا اب لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ حوثیوں کی توجہ ہٹی اور سعودی عرب کے 2 ٹینکر پرسوں وہاں سے گزرے، بحر احمر کو کراس کر کے آبنائے مندب سے نکل کر آگے چلے گئے، اور کل بھی ان کے سعودی عرب کے ٹینکر وہاں سے نکل گئے، ان پر حملہ نہیں ہوا. آج دن کے وقت آج حملے ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے کہا تھا اور آپ کے علم میں ہے، سب کے علم میں ہے کہ حوثیوں کے پاس فائر پاور ہے. وہ بحر احمر میں آنے جانے والے جہازوں پر حملہ کر سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف سعودی ٹینکرز پر حملے کریں گے، کسی اور ملک کے ٹینکر پر حملے نہیں کریں گے. تو یہ جنگ اب ادھر بھی چل گئی ہے، یوکرائن تک پہنچ گئی ہے. آپ کے علم ہی ہوگا کہ یوکرائن کی جب روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تھا تو ایران نے روس کو ڈرون طیارے دیے تھے جو اس وقت روس کے پاس اس طریقے سے اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے. بعد میں تو خیر روس نے بھی اپنی انڈسٹری لگا لی، لیکن اس وقت ان کو بہت زیادہ یہ ڈرون طیارے چاہیے تھے. کئی ہزار ڈرون طیارے ایران نے روس کو دیے. تو کل یوکرائن نے ان کا بدلہ لیا. پہلی مرتبہ اس نے ایک بڑی کارروائی کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کارروائی ایران کے خلاف تھی. وہ کیا تھی کہ 3 بحری جہاز کیسپین کے سمندر میں ایران کے ساحل کی طرف آ رہے تھے، تو یوکرائن نے دور سے اس لیے کہ کیسپین کے ساحل پر تو کاکیشیا کے ملک ہے، کوہ کاف کے، یا روس ہے یا ایران ہے یا ادھر سینٹرل مشرق میں سینٹرل ایشیا کے ملک ہے، اور جو یوکرائن ہے یہ کاکیشیا کے اس پار جو سمندر ہے بحر اسود اس کے کنارے پر واقع ہے یورپ کی طرف. تو وہاں سے انہوں نے پھر میزائل داغے اور 3 جہاز ڈبو دیے. ان میں سے 2 وہ تھے جن میں بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں ہتھیار تھے، اور کیا ہتھیار تھے یہ نہیں پتہ چلا، لیکن ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے یہ جہاز. اور اس طرح وہ خبریں درست ثابت ہو گئی کہ روس ایران کو ہتھیار دے رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ہتھیار نہیں ہے، کیونکہ ایسے ہتھیار خود روس کے پاس نہیں ہے، لیکن ہتھیار تو تھے. ان میں بارود تھا، ان میں میزائلوں کے گیئر تھے، دوسرے گیجٹس تھے، کیا تھے اس طرح کی چیزیں. بم بارود تو نہیں ہو سکتے، بم بارود تو ایران کے پاس بہت ہے. کوئی ایسی مشینری کے اجزاء تھے جو ڈرون اور میزائلوں کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ 2 جہازوں پر کتنے ہتھیار آ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی مقدار ہے، یہ بہت بڑی تعداد ہے. 2 جہاز اور تیسرا ان کا وارشپ تھا، وہ اسکارٹ کر رہا تھا. لیکن وہ جس طرح ہوتا ہے کہ دہشت گرد جب حملہ کرتے ہیں
تو جس کو مارنا چاہتے ہیں اسے بھی مار دیتے ہیں، اور جو اس کے باڈی گارڈ ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ، ان کو بھی مار دیتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ بڑا ان کا نقصان ہو گیا، روس کا بھی اور ایران کا بھی۔ تو اس جنگ کا تعلق بھی بالواسطہ طور پر یمن سے، کیونکہ ایران کو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ وہ حوثیوں کو ہتھیار سپلائی کر رہا ہے، اور چند دن پہلے جہاں سے یہ سعودی عرب اور حوثیوں کا قضیہ شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ایران کا ایک جہاز، جس میں انہوں نے کہا کہ اس میں تو حوثی لیڈر تعزیت کے بعد، علی خامنہئی کی تعزیت کے بعد واپس جا رہے تھے، وہ طیارہ سنا ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا، تو یمنی حکومت کو پتا چلا کہ اس میں ہتھیار ہے۔ انہوں نے سنا ایئرپورٹ کو بمباری کر کے تباہ کر دیا، طیارہ وہاں نہیں اتر سکا، لیکن ان کی نظر بچا کر الحدیدہ ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ اور پھر بعد میں جیسا کہ آپ نے خبر پڑھی کہ اس جہاز میں ایک تو پاسداران انقلاب کے کچھ کمانڈو تھے، اور میزائلوں کے گیئر باکس تھے، اور دوسرے پرزے تھے، اور جو حوثیوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حوثی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایران کے کہنے پر کر رہے ہیں، اور ایران کی یہ تردید کہ ہمارا اس ایشو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ سب کو پتا ہے کہ ایران کے کہنے پر ہی حوثیوں نے جو کچھ بھی کیا ہے ایران کے کہنے پر کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب جو بھی جہاز ہرمز میں ڈوبے گا یا یہ بحیرہ احمر میں ڈوبے گا، اس کا پیسہ ہم ایران کے ضبط مجمد شدہ فنڈ میں سے کاٹ لیں گے، اور اس بات پر ایران نے خاصا احتجاج بھی کیا۔ تھوڑا سا ذکر فضل الرحمان صاحب کا، جنگ بندی ہو گئی تھی، اور حکومت کے کوئی وزیر وغیرہ، اطلاع مجھے جو ملی ہے، جو کچھ ذمہ دار لوگوں نے بتائی ہے کہ حکومت کے کچھ وزیروں نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ بھی کیا اور معافی مانگی کہ جو کچھ وزیروں نے بہت فاؤل پلے کرتے ہوئے جو زبان استعمال کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اس پر شرمندگی اظہار کی اور معافی مانگی، لیکن مولانا نے یہ معافی مسترد کر دی اور کہا کہ یہ اس طرح کی معافی کوئی معافی نہیں ہوتی، مجھے گندی گالیاں برسر عام دی گئی ہیں تو معافی بھی برسر عام مانگی جائے۔ اس پر حکومت نے انکار کر دیا، گویا کہ سیز فائر تو رہا لیکن صلح نہیں ہو سکی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک ٹرینڈ سوشل میڈیا پر لانچ کر دیا گیا، پتہ نہیں وہ کس نے کیا، یہ جو آئی والے کہتے ہیں کہ یہ حکومت نے کیا۔ تو جواب میں انہوں نے اپنے جو ٹرینڈ سیٹر ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا، اور اب مولانا کے حق میں پھر کئی ٹرینڈ چل رہے ہیں، اور اس جنگ میں وہ حکومت کو انہوں نے پچھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور پھر مولانا نے جو تقریریں کی ہیں اس کے بعد وہ ایسی ہیں کہ ان کو کوڈ کرنا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک بات انہوں نے یہ کی، میں اشاروں میں کہوں گا کہ صحافیوں کی ایک کھیپ کو اربوں روپے دیے گئے ہیں کہ فضل الرحمان کو گالیاں دو۔ تو یہ بہت بڑا الزام ہے، اس الزام کا مورد الزام انہوں نے کس کو ٹھہرایا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ تو صورتحال مولانا کی طرف سے بھی اچھی نہیں ہے، اور حکومت جو ہے وہ مسلسل غلط فیصلے کر کے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی مصیبتیں پیدا کرتی چلی آ رہی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔